دوستو پرانے وقتوں میں جب سکہ ایجاد نہیں ہوا تھا تب انسان کو اپنی بقا کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ انسانی آبادی اور ضروریات میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس طرح مختلف چیزوں پر مختلف لوگوں کی گرفت میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، پر لوگوں کو ضروریات زندگی میں بھی مشکل پیش آنے لگی۔ انہی مشکلات کے پیش نظر نظام تبادلہ وجود میں آیا، یعنی جس کے پاس جو سامان ہوتا تھا اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز لے لیتا۔ اس طرح لوگوں کی روزمرہ زندگی میں بھی آسانی پیدا ہو گئی۔ لیکن اس نظام کی خامی یہ تھی کہ ایک انسان کو گندم کی ضرورت تھی مگر دوسرے کے پاس کپاس تھی اور تیسرے کے پاس چاول۔ اس نظام کے بھی حوصلہ افزا نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ یہ نظام کچھ عرصہ تک چلا پھر ختم ہو گیا، جس کے بعد اس نظام زندگی کو چلانے کے لیے 1000 قبل از مسیح میں سکوں کو ایجاد کیا گیا۔ ابتدا میں یہ سکے مٹی سے بنائے جاتے، لیکن مٹی کے سکے زیادہ دیر پا نہیں تھے، اس لیے اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، جس کا اثر سکوں پر بھی ہوا۔ بعد میں سکے سونے، چاندی اور تانبے کے بھی بنائے جانے لگے، اور یوں پوری دنیا کی طرح ہمارے برصغیر میں بھی سکوں کا آغاز ہوا۔ دوستو پھر 18ویں صدی میں پیتل دریافت ہوا، جو کہ 2 دھاتوں کا مرکب ہے۔ اس کے بعد پیتل کے چھوٹے سکے شروع ہو گئے، لیکن آج کل تو سٹیل، کاپر، نکل، پیتل، سونا اور چاندی کے بھی سکے بنائے جا رہے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ سکوں کے ساتھ ساتھ نوٹوں کو بھی جاری کیا گیا۔ تو دوستو یہ تو تھی سکوں اور نوٹوں کی مختصر سی تعریف کہ کس طرح کرنسی کا آغاز ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ کرنسی نوٹ کس صورت میں کم یا زیادہ تیار کیے جاتے ہیں؟ یہ سوال میرے اور آپ تمام کے ذہن میں آتا ہے کہ ڈالر کی قیمت ہمارے روپے کے برعکس کم یا زیادہ کیسے ہوتی ہے، اور اس کا عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے۔ اور اکثر یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ آخر ہماری حکومت کے پاس نوٹ چھاپنے والی مشین تو ہوگی، وہ بہت سارے نوٹ چھاپ کر اپنے ملک کا قرضہ کیوں نہیں اتارتی؟ تو چلتے ہیں ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آگے شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ دوستو حکومت نوٹ چھاپنے والی مشین سے زیادہ نوٹ نہیں چھاپ سکتی، کیونکہ حکومت اس کام میں اسٹیٹ بینک کی محتاج ہوتی ہے۔ جب حکومت کو پیسوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو نوٹ چھاپنے کے لیے حکومت اسٹیٹ بینک کو اتنی مالیت کا سونا یا فارن ریزروز گروی رکھواتی ہے، اور اسٹیٹ بینک اس سونے کو اپنے پاس رکھتی ہے اور نئے نوٹ جاری کرتی ہے۔ دوستو یہاں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ کاغذ کی اس نوٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ویلیو ایک رسید کی سی ہے جو اسٹیٹ بینک سونا اور فارن ریزرو کو اپنے پاس رکھ کر ایک رسید بنا کر کرنسی نوٹ حکومت کو دیتی ہے، اور جب بنا سونے کے ادھار نوٹ چھپوائے جائیں تو حکومت اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے بیرونی ممالک سے قرض لیتی ہے، اور یوں روپے کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈالر کی قیمت کم یا زیادہ کیسے ہوتی ہے؟ تو دوستو اس کا انحصار 3 چیزوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1 درآمدات اور برآمدات میں فرق۔ نمبر 2 بیرون ملک پاکستانیوں کا بھیجا گیا پیسہ جو کہ ڈالرز کی شکل میں ہوتا ہے۔ نمبر 3 بیرونی انویسٹمنٹس۔ درآمدات اور برآمدات میں فرق اگر پلس میں ہوگا، یعنی برآمدات اگر درآمدات سے زیادہ ہوں گی تو ملک کا زر مبادلہ بڑھے گا، اور یوں ڈالر ملک میں آتا ہے۔ کیونکہ ٹریڈ زیادہ تر ڈالرز میں ہوتی ہے تو اس لیے ملک میں ڈالر آئے گا، اور یوں جتنی زیادہ برآمدات زیادہ ہوں گی اتنا ہی زیادہ ڈالر آئے گا، اور یوں ڈالر کی قیمت کم ہوگی۔ لیکن اگر برآمدات اور درآمدات کا فرق مائنس میں ہوگا، یعنی برآمدات درآمدات سے کم ہوگی، تو ڈالر ملک میں کم آئے گا، کیونکہ جو ڈالر آئے گا وہ دوسرے ممالک کو دے دیا جائے گا، اور یوں ملک میں ڈالر کی قلت پیدا ہو جائے گی، ڈالر کی قیمت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں بیرونی ملک سے بھیجے گئے پاکستانیوں کے پیسے سے ڈالرز پر کیا فرق پڑتا ہے۔ جو لوگ بیرون ملک کام کرتے ہیں وہ اپنا پیسہ عام طور پر ریال، یورو، پاؤنڈ اور ڈالر کی شکل میں اپنے ملک بھیجتے ہیں۔ اس طرح جتنے زیادہ پیسے بیرون ملک مقیم لوگ گھر ڈالرز کی شکل میں بھیجیں گے، اتنی ہی ملک میں ڈالرز کی مقدار میں اضافہ ہوگا اور ڈالر کی قیمت کم ہوگی۔ اور اس طرح اگر ملک کے حالات اچھے ہیں اور ملک کی گورنمنٹ کی ریپوٹیشن بھی دنیا میں اچھی ہے تو دوسرے ممالک بھی زیادہ تعداد میں اس ملک میں انویسٹمنٹ کریں گے۔ لیکن اگر اس ملک کی ریپو اچھی نہیں تو اس ملک میں کبھی بھی کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، اور کیونکہ یہ ساری انویسٹمنٹ ڈالر کی شکل میں ہوتی ہے تو اگر اس طرح کے حالات بن جائیں گے تو اس ملک میں ڈالر بھی کم آئیں گے، اور یوں ڈالر کی قلت پیدا ہو جائے گی،
اور روپے کی قدر میں بھی کمی ہوگی اور ڈالر مہنگا ہو جائے گا، جس سے مہنگائی کی لہر اٹھے گی اور عام آدمی اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور یوں لوگ مزید غربت اور افلاس میں دھنستے چلے جاتے ہیں اور غربت غریب کا زیور بن جاتی ہے۔ اس طرح کسی بھی حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی مہنگائی کے خلاف ایک جارحانہ حکمت عملی اپنائیں اور لوگوں کو خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں۔ یہ تھی ہماری آج کی ایک مختصر سی ویڈیو کہ کس طرح ڈالر کی قیمت انکریز اور ڈیکریز ہوتی ہے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔